تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا ایک سپاہی جس کا نام حیثم تھا، اس نے عرب کے ایک قبیلے جس کا نام جہانیہ تھا اس کی ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی۔ وہ عورت بہت ہی خوبصورت اور پاک دامن عورت تھی۔ شادی کے 6 ماہ بعد حیثم کے گھر بچہ پیدا ہو گیا۔ جب حیثم نے یہ دیکھا کہ اس کے ہاں 9 ماہ کی بجائے 6 ماہ میں ہی بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس نے اپنی بیوی پر بدکاری کے الزام لگانے شروع کر دیے۔ حیثم کا خون کھولتا رہا اور وہ مسلسل اپنی بیوی پر بدکاری کے الزام لگاتا رہا۔ اس کے بعد حیثم کی بیوی نے حیثم سے کہا، اے حیثم، وہ اللہ جس نے اس بچے کو میرے پیٹ میں 6 ماہ رکھا، وہ اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ تمہارا بچہ ہے۔ جب حیثم نے یہ بات سنی تو اس کو اپنی بیوی کی بات پر یقین نہ آیا اور وہ مسلسل اپنی بیوی پر الزام لگاتا رہا۔ بالآخر حیثم اپنی بیوی کو لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچا اور پریشانی کے عالم میں رو رو کر حضرت عمر فاروق سے کہنے لگا، میں آپ کی فوج کا ایک سپاہی ہوں اور میں نے 6 مہینے پہلے اس عورت سے نکاح کیا تھا، لیکن نکاح کے 6 مہینے بعد اس عورت نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ میں اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہوں کہ میری زوجہ نے 9 ماہ کی بجائے 6 ماہ میں بچہ پیدا کر دیا۔ آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ میری اس پریشانی کو حل کریں کہ یہ بچہ میرا ہے یا کسی اور کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا معاملہ سن کر حیثم کی بیوی سے پوچھا، اے خاتون، کیا یہ بات سچ ہے جو تمہارا خاوند کہہ رہا ہے کہ تم نے 9 ماہ کی بجائے 6 ماہ میں ایک بچے کو جنم دیا ہے، یا پھر یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ بات سن کر حیثم کی بیوی نے کہا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میرے شوہر نے آپ سے یہ سچ ہی کہا ہے کہ میں نے 6 ماہ میں اس بچے کو پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں، میرے شوہر حیثم کا ہی ہے۔ ناظرین محترم، آپ کو بتاتے چلیں کہ عرب میں اسلام سے پہلے ایک قانون تھا، اگر کسی عورت کو 6 ماہ کے اندر بچہ پیدا ہوتا تو عرب کے لوگ اس عورت کو اس بچے سمیت زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے۔ وہ لوگ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ اگر ان کے ہاں کوئی عورت 6 ماہ میں بچہ پیدا کرتی تھی تو وہ اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے۔ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے خاتون، کیا تم یہ نہیں جانتی کہ عرب کے لوگوں کے ہاں یہ اصول چلتا آ رہا ہے کہ اگر کسی عورت کو 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہاں کے لوگ اس بچے کو حلال نہیں بلکہ حرام مانتے ہیں؟ مگر اے عورت، اب ان لوگوں کے اصول سے بلند اللہ تعالیٰ کا قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اے خاتون، اگر تم اللہ تعالیٰ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے یہ ثابت کر سکو کہ عورت کے ہاں 9 ماہ میں نہیں بلکہ 6 ماہ میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو میں تمہیں ابھی اسی وقت رہا کر دوں گا، لیکن اے خاتون، اگر تم اس بات کو ثابت نہ کر سکی تو میں مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ تمہیں زنا کی سزا کے طور پر سینے تک زمین میں دفنا کر اس وقت تک پتھر مارے جائیں گے جب تک کہ تم ان پتھروں سے ہلاک نہ ہو جاؤ۔ جیسے ہی اس خاتون نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان سنا تو وہ عورت سب کے سامنے چیخ چیخ کر رونے لگی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر کر کہنے لگی، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میرے پاس تو ایسی کوئی دلیل موجود نہیں کہ 9 ماہ کی بجائے 6 ماہ میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ مجھے بے گناہ کو سزا دینا چاہتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے شوہر حیثم کا بچہ ہے۔ اس کے بعد سپاہی اس خاتون کو لے کر مدینے اور مکہ کی گلیوں میں یہ اعلان کرنے لگے کہ اے لوگو، اس خاتون نے 9 ماہ کی بجائے 6 ماہ میں بچہ پیدا کیا ہے، لہٰذا مسلمانوں کے خلیفہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ زنا کی سزا کے طور پر اس عورت کو سینے تک زمین میں دفن کیا جائے گا اور اس کے منہ پر اس وقت تک پتھر مارے جائیں گے جب تک اس میں جان باقی ہے۔ اے لوگو، تم بھی اس خاتون سے عبرت حاصل کرو تاکہ تم لوگ بھی گناہ اور زنا کاری سے دور رہ سکو۔ اور جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سپاہیوں کا اعلان سنا تو حضرت علی اس عورت کو لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت علی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچ کر فرماتے ہیں، اے عمر، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اس بے گناہ عورت کو سزا دے کر قرآن میں موجود اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے لگے ہیں؟
کیونکہ اللہ کے قرآن کے مطابق صرف 9 ماہ میں ہی نہیں بلکہ 6 مہینوں میں بھی عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ بس جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو فرمایا، اے علی، اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھتے ہماری عمر گزر گئی ہے، لیکن میں نے تو سارے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ انسان کا بچہ 9 ماہ کی بجائے 6 ماہ میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے قرآن مجید میں یہ ثابت کر دیا تو میں اس عورت کو ابھی بے گناہ ثابت کر کے رہا کر دوں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، آپ ذرا غور سے سنیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو مائیں دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتی ہیں اور وہ مائیں 2 برس تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، یعنی کہ 24 مہینوں تک دودھ پلائیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 کو پڑھا، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے، اور اس کی ماں نے اس کو بہت ہی تکلیف سے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر بہت ہی تکلیف سے اس کو جنم دیا، اور انسان کے بچے کا حمل کا زمانہ اور دودھ پلانے کا وقت 30 مہینے تک ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں ان 2 زمانوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک حمل کا زمانہ اور دوسرا دودھ پلانے کا زمانہ، یعنی کہ عورت کے پیٹ میں بچے کے پہلے دن سے لے کر دودھ پلانے تک ساری مدت 30 مہینے ہے، اور اس میں سے 2 سال تک عورتیں اپنے بچے کو دودھ پلائیں، باقی 6 مہینے بچتے ہیں جو کہ حمل کے ہیں، اور 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو عورتیں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہیں وہ 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلائیں، جبکہ حمل اور دودھ پلانے کا زمانہ 30 ماہ تک ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بچہ اسی مرد کا ہے اور یہ عورت بے گناہ ہے۔ پھر جیسے ہی دربار میں موجود تمام لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دیکھا تو سب کے سب لوگ حیران رہ گئے، اور دربار میں موجود تمام لوگوں نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دیں۔ اور دوسری طرف جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن میں موجود یہ واضح طور پر ثابت کر دیا ہے کہ انسان کا بچہ 9 ماہ کی بجائے 6 ماہ میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس عورت کو رہا کر دیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر سب دربار والوں کے سامنے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ آج نہ ہوتے تو آج میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہو جاتا، اگر آج میں اس عورت کو سزا دیتا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی ہی سزا دیتا جو کسی بھی قاتل کی ہوتی ہے۔ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تو نے عمر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں۔